السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں ہوں اشرف جاوید ملک۔ پرچہ ہے اردو زبان قواعد و املا بی ایس اردو، 3 کریڈٹ آورز پر مشتمل یہ پیپر۔ اس پرچے میں آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اعراب اور علامتوں کا نظام۔ اعراب سے مراد ہیں زیر، زبر پیش اور جزم۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں اور یہ اصطلاح خاص لفظ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مگر اردو میں اس کو عام معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ اردو میں اعراب کے لیے حرکات و سکنات کی ترکیب بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب مرحوم نے قواعد اردو میں اعراب کے ساتھ قوسین میں اس کو لکھا ہے، مگر اس ترکیب کے مقابلے میں مفرد لفظ اعراب بہتر ہے۔ جہاں صرف زیر زبر پیش سے مراد ہو وہاں حرکات کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس حرف پر ان میں سے کوئی حرکت ہوگی اسے متحرک کہا جائے گا، جس حرف پر جزم ہوگا اسے ساکن کہا جائے گا۔ جیسے دل میں دال متحرک ہے اور میم ساکن ہے، اور ان دونوں زبر اور جزم کے مجموعے کا نام اعراب ہے۔ معروف و مجہول آوازوں کے لیے جو نشانیاں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے میت، دور یا بعض علامتیں، ان کو رواج عام کے مطابق علامات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ صوتیات میں حرکات و علامات مصوتوں کی تقسیم اس طرح نہیں کی جاتی، مگر یہاں متعارف طریقے کو اختیار کیا گیا ہے۔ اردو میں ہر لفظ پر زیر زبر لگانے کا رواج نہیں تھا اور نہ اس کی کچھ ایسی ضرورت تھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ کچھ لفظوں کے بعض ٹکڑوں پر زیر زبر پیش یا جزم یا کسی اور علامت کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ اردو میں حرکات حرفوں کا جز ہیں، اس طرح کہ جب کوئی لفظ لکھا جاتا ہے تو حرکات حروف کے باطن میں شامل ہوتی ہیں۔ جو لفظ آسان ہیں یا تحریر و تقریر میں آتے ہیں ان کے انداز سے ذہن اس طرح واقف ہوتا ہے جس طرح آنکھیں ان کی صورت سے آشنا ہو جاتی ہیں۔ معروف و مجہول آوازوں کے اعتبار سے لفظ مختلف آوازیں دیتے ہیں اور انہیں شناخت کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو بہتر طور پر بہتر تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کے لیے زبر، زیر پیش، جزم کو نفس املا میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ ایک حرف جب دوسرے حرف کے ساتھ لکھا جائے گا تو حرکات اس ترکیب کے ساتھ ہی مارز وجود اور اظہار میں آئیں گی۔ مفرد حرف حرکت سے محروم، بلکہ یوں کہیں کہ بے نیاز ہوتا ہے۔ روزمرہ کی تحریروں میں لفظوں پر اعراب لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، مگر بعض اہم مضامین میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ضبط حرکات کی اصل ضرورت تدوین میں پیش آتی ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بہت سے لفظوں میں اعراب و علامات کی مدد سے وضاحت کے لیے آسانی فراہم کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں نے اردو زبان کی معلومات کے گرتے ہوئے معیار کو اب بہتر کر دیا ہے کہ نثر اور نظم دونوں میں ضروری لفظوں کے مختلف ٹکڑوں کو اعراب یا علامات سے مزین کیا جاتا ہے۔ نظم میں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے متروک اور کچھ قلیل استعمال لفظوں میں اعراب نگاری کو لازم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات اور ہیں جہاں عام تحریروں میں بھی ضبط حرکات کو ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ ان میں اہم ترین اضافت زیر ہے۔ اضافت کے زیر کو ہر جگہ لازماً لگانا پڑتا ہے۔ عام تحریروں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے اور تدوین میں تو جزو لازم سمجھنا چاہیے۔ اس کے بغیر تدوین کو ناقص قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو کہ اضافت کا زیر متعین علامت ہے، جس کی حیثیت لفظوں کے مختلف انداز سے تلفظ کو ظاہر کرنے والے اعراب جیسی نہیں۔ یہ ایک اضافی علامت ہے جو دراصل یہ کی قائم مقام ہے، چھوٹی یہ کی، اس لیے اس کو لکھنا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں اضافت کے عدم تعین سے اچھا خاصا آدمی غلط خوانی کے چکر میں آتا ہے۔ ان ادھر ان کلمات میں الف پر زیر یا پیش لازماً لگانا چاہیے۔ مشکل یا کم متعارف لفظوں پر اعراب لگانا مناسب بات ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ابتدائی درسی کتابوں میں اعراب نگاری کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے۔ عربی، فارسی، ہندی وغیرہ کے ایسے الفاظ جن کے تلفظ میں غلطی کا احتمال ہو ان کے بعض اجزاء کو حرکت و سکون کے تعین کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ طالب علم شروع سے تلفظ کی اہمیت سے باخبر ہو جائے گا۔ اعراب نگاری ضروری چیز ہے مگر املا کا جز نہیں، اصل املا میں شامل نہیں۔ یہ اضافی صفت ہے جس کی مدد سے عبارت کو صحیح
طور پر پڑھنے میں مدد مل سکتی ہے، البتہ اس کے التزام سے لکھنے والے کی ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے۔ صحیح معنی میں اس کی صلاحیت اور معلومات کا امتحان ہوتا ہے لکھنے والے کا۔ اچھا لکھنے والے کو اس امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تدوین کا کام انجام دینے والوں کو بھی، ابتدائی درسی کتابیں مرتب کرنے والوں کو تو لازماً اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ علامات کی بات کریں تو علامتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو کسی حرف کی نمائندگی کرتی ہیں، جیسے تشدید، یہ ایک حرف کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے لفظ مدت میں دال پر تشدید کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اصلاً یہ حرف مکرر تھا۔ مدت دوسری قسم کی علامتیں وہ ہیں جن کو اعراب کی ایک قسم کہا جا سکتا ہے، جیسے واو معروف پر الٹا پیش۔ اور تیسری قسم میں وہ علامتیں آتی ہیں جن کی مدد سے بعض لفظوں کے خاص مفہوم کے تعین میں مدد ملتی ہے، یا وہ ایسے مخففات ہوتے ہیں جو کسی خاص مفہوم کی طرف ذہن کو منتقل کرتے ہیں۔ اگر ہم اعراب کی بات کریں، اردو میں اعراب کی تفصیل کچھ ایسے ہے، جیسے بن زبر اگر استعمال کریں، اور بن اگر ہم زیر کا استعمال کریں، پیش کا استعمال کریں تو یہی بن ہو جائے گا۔ مد کا جو لفظ ہے وہ الف پہ بھی آتا ہے زیادہ، عام، آج، جزم یا سکون جیسے دوست، گوشت، تشدید جیسے تمنا، مؤثر۔ درسی کتب میں اعراب ضرور لکھے جائیں، لفظ کے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ عام طور پر لکھا نہیں جاتا۔ علامات کی بات کریں تو مندرجہ ذیل علامات کو بھی موقع اور محل کے مطابق عبارت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے 2 زبریں ہم لگاتے ہیں، ایزن تخلص کی علامت ہے۔ الخ پورا شعر یا عبارت لکھنے کی بجائے اس کی چند ابتدائی کلمات لکھے جاتے ہیں اور ان کے بعد الخ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد آخری علی آخرہ یعنی اس کے آخر تک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم لکھتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں رے اور زواد مخفف کے طور پر۔ اعداد کو لفظوں میں لکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، جیسے 1 ہے، 1 1 1، 2 ہے تو اس کی اگلی جو شکلیں بنے گی وہ ہوگا 2 کے بعد دونوں اور دوسرے، 3 تینوں تیسرے، 4 چاروں چوتھے، 5 پانچوں پانچویں، 6 چھیوں چھٹے، 7 ساتوں ساتویں، 8 آٹھوں آٹھویں، 9 نوں نویں، 10 دسواں دسویں۔ الف 11 سے 18 تک الفاظ ہے ملفوف سے لکھے جائیں، 11 12 13 وغیرہ۔ بے 11 سے 18 تک اعداد ترتیبی اور عصری میں ہائے ملفوظ ہے مخلوط سے بدل دی جاتی ہے، 11واں 12واں 13واں وغیرہ۔ 41 سے 48 تک کی گنتی میں لام کے بعد چھوٹی ج کا استعمال ضروری ہے، جیسے 41 42 43۔ یہ الفاظ نون گنا کے ساتھ لکھے جائیں، 33 34 35 47۔ سادہ الفاظ کو ہم بلا تکلف ہونٹ اور زبان کی امداد سے ملا کر مرکب کر لیتے ہیں۔ اردو میں مثل عربی کے حروف علت 2 قسم کے ہیں، ایک محض علامات یا اعراب، دوسرے مکمل حروف الف واو چھوٹی ے۔ اعراب علامات بھی در حقیقت انہی حروف کی مختصر صورتیں ہیں۔ تفصیل یہ ہے: زبر جسے عربی میں فتح کہتے ہیں، جس کے معنی کھلنے کے ہیں، یعنی آواز کھل کر نکلتی ہے۔ ربر کے معنی کے اوپر کے ہیں، چونکہ یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے اس لیے زبر کہتے ہیں۔ اس آواز کو لمبا کرنے سے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ الف کی خفیف آواز زبر ہے، جسے مرا اور مار۔ زیر جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، جس کے معنی توڑنے کے ہیں، کیونکہ اس کے آنے سے آواز میں ایک قسم کی شکن پیدا ہوتی ہے۔ زیر کے معنی نیچے کے ہیں، کیونکہ یہ حرف کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ اس کی آواز خفیف چھوٹی ی کی سی ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ی کے ساتھ آنے میں 2 قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ایک زیادہ باریک اور طویل اور دوسری کسی قدر واضح اور کھلی ہوئی، جیسے بیر۔ اسی طرح دوسری حالت میں جائے جلی معروف ہے، یائے معروف گول چھوٹی ی لکھی جاتی ہے، اور یائے مجہول لمبی پڑی ہوئی بڑی ی۔ یائے مجہول اور یائے معروف جب کسی لفظ کے بیچ میں آتی ہیں تو ان کی صورت ایک سی ہوتی ہے، اس لیے امتیاز کے لیے یائے معروف کے نیچے زیر دے دیتے ہیں اور یائے مجہول خالی رہتی ہے۔ پیش کی بات کریں تو جسے
ہم عربی میں ذمہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ملانے کے ہیں، پیش کے معنی سامنے جاگے کے ہیں۔ یہ حرف کے اوپر آتے ہیں اور خفیف واؤ کی آواز دیتا ہے۔ چھوٹی یہ کی طرح واؤ کی بھی دو آوازیں ہیں، ایک پوری اور بھری ہوئی اور دوسری کھلی اور ہلکی۔ پہلی کو واؤ معروف اور دوسری کو مجہول کہتے ہیں، جیسے وہ، رے اور ڈور واؤ معروف پر الٹا پیش لکھتے ہیں اور واؤ مجہول خالی رہتی ہے۔ الف، واؤ، چھوٹی یہ حروف صحیح بھی ہوتے ہیں۔ الف جب لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ حرف صحیح ہوتا ہے۔ واؤ جب لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آئے اور متحرک ہو، جیسے وعدہ ہوا، تو حروف صحیح ہوگی۔ یہ کی بھی یہی حالت ہے، جیسے یقین کے شروع میں یا مجسر کے درمیان، یعنی جب اعراب کا یا آواز کے خفیف سے بڑھانے گھٹانے کا کام دیتے ہیں تو حروف علت ہوتے ہیں، ورنہ معمولی حروف کی طرح حروف صحیح۔ یوں زبر الف کے ساتھ، زیر یہ کے ساتھ اور واؤ پیش کے ساتھ آتی ہے، اور بلحاظ آواز کے ان کا جوڑا بھی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف حرکتیں جمع ہوتی ہیں۔ مثلا زبر اور واؤ ایک جگہ آ جاتے ہیں، جیسے قوم میں۔ ایسی حالت میں یہ مختلف حرکتیں ایک ہی آواز دیتی ہیں، ایسے واؤ پر یہ علامت لکھی جائے۔ یہی حالت یہ کی بھی ہے، جیسے خیر میں۔ ایسے واؤ یا کو ماقبل فتح کہتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی یہ یا واؤ کے جس کے پہلے زبر ہے یا ماقبل فتح جب آخر میں آئے تو آدھی لکھی جائے، جیسے شائع، کے وغیرہ۔ جزم یا سکون، سکون کے معنی خاموشی کے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے بولنے میں اسے کوئی حرکت نہیں دیتے۔ جب کسی حرف پر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہ ہو تو ایسے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اردو میں ہر لفظ کو آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ الف جب کھنچ کر بولتے پڑھتے ہیں تو اس وقت اس پر علامت دیتے ہیں، جیسے عام۔ ایسے الف کو الف ممدوح کہتے ہیں۔ مد کے معنی لمبا کرنا یا کھینچنا ہے۔ حمزہ کی بات کریں تو حمزہ کو غلطی سے حروف میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت چھوٹی یہ اور واؤ کے ساتھ وہی کام دیتا ہے جو مد الف کے ساتھ، یعنی جہاں چھوٹی یہ کی آواز کھینچ کر نکالنی پڑے اور قریب دو چھوٹی یہ کے ہو، یا جہاں واؤ کی آواز معمول سے بڑھ کر نکالی جائے، وہاں بطور علامت کے اسے لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ چھوٹی یہ یا واؤ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کئی، تئیں، کھوں۔ الف ممدوح شروع میں آتا ہے۔ الف ممدوح شروع میں آتا ہے اور بعض عربی الفاظ میں درمیان میں بھی، لیکن حمزہ ہندی الفاظ میں یا واؤ کے شروع میں آتا ہے۔ بعض جگہ یہ چھوٹی یہ کا قائم مقام ہوتا ہے، جیسے پائیاں۔ کبھی عربی الفاظ میں خفیف الف کی آواز دیتا ہے، جیسے ہیئر جائز، ایک چھوٹی یہ پر جو آخر میں آتی ہے۔ لکھنا درست نہیں، جیسے رائی، رائے میں۔ ان میں چھوٹی یہ کی آواز کافی ہے، لیکن آئے، جائے میں حمزہ کا لکھنا لازم ہے، کیونکہ اس قسم کے الفاظ میں بغیر حمزہ کے تحریر میں صحیح تلفظ ادا نہیں ہو پاتا۔ تنوین کی بات کی جائے تو اس کے معنی نون کی آواز پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ صرف عربی آواز کے آخر میں آتی ہے۔ جب یہ علامت کی کسی حرف پر ہوتی ہے تو اس کے آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے، جیسے فوراً، اتفاقاً، نسلاً، بعد، نسل، مشار علیہ۔ جب نون کے ساتھ زبر کی آواز نکالنی مقصود ہو تو دو زبر لکھتے ہیں، اور زبر آواز کے لیے دو زیر اور پیش کے لیے دو پیش۔ اردو میں زیادہ تر زبر ہی کی تنوین آتی ہے۔ زبر کی تنوین میں لفظ کے آخر میں لفظ پڑھا کر تنوین لگاتے ہیں، جیسے اتفاقاً، دفعتاً وغیرہ۔ ان علامات کو عرب اس لیے کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ایجاد سمجھے جاتے ہیں۔ عرب سے یہ مطلب ہے کہ کسی پر ان میں سے کسی علامت کا لگانا۔ انہیں حرکات بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان علامات سے آواز میں حرکت پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ جزم سے سکون پیدا ہوتا ہے اس لیے پورا نام حرکات و سکنات ہے۔ عرب کا لفظ مختصر ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ فارسی میں چند لفظ ایسے ہیں کہ ان میں واؤ ساکت ہوتی ہے، یعنی تلفظ میں زہر نہیں کی جاتی، اسے واؤ مدولہ کہتے ہیں، مگر یہ واؤ ہمیشہ خے کے بعد آتی ہے۔ ایسے لفظ کم ہیں اور وہ یہ ہیں: خود، خویش، خوش، خود، خوردن۔ اور اس سے جو لفظ بنے ہیں خواندن، اور اس سے جو لفظ بنے ہیں لیکن خواب، خواہش، خواستن، اور اس سے جو لفظ نکلے ہیں خواہر، خواجہ، خوارزم۔ اردو میں بعض الفاظ ایسے ہیں جہاں واؤ بجائے پیش کے استعمال کی جاتی تھی، لیکن اب وہ متروک ہوتی جاتی ہے۔ مثلا اوس بجائے اس کے، پہنچنا بجائے پہنچنا، پورانا بجائے پرانا، چورانا بجائے چرانا لکھتے تھے، اور اب بھی بعض لوگ لکھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اعراب کی حرکات و سکنات پر۔ اعراب سے مراد
ज़बर ज़ेर पेश और जज़्म हैं, इन्हीं के सारे हरूफ की आवाज़ निकलती है। अरबी इस्तिलाह है। उर्दू में इसके लिए हरकत व सुकनात की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। जिस लफ्ज़ पर ज़बर ज़ेर और पेश की हरकत होती है इसे मुतहरक कहते हैं, और जिस पर जज़्म की अलामत होती है इसे साकिन या मौकूफ़ कहते हैं। नंबर 1, हरकत जो है वो है ज़बर ज़ेर पेश। मुतहरक वो हरूफ जिस पर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत हो वज्द में, जैसे वज्द में है वाव। जज़्म वो निशान जैसे यह मालूम है कि यह हर्फ मुतहरक नहीं। साकिन वो हर्फ जिस पर जज़्म हो, जैसे मालिदा में अलिफ छोटी ये वाव साकिन हैं। इसी तरह और भी अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मौकूफ़ लफ्ज़ का आखिरी हर्फ जो वक्फ़ की वजह से साकिन हो, जैसे मालिदा में आखिरी छोटी है मौकूफ़ है। तनवीन एक ही हर्फ पर एक किस्म की दो हरकत हो, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश। जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसे मनून कहते हैं। जैसे लफ्ज़ एहतियातन में तो ये मनून है, इससे पढ़ने की शक्ल में एहतियातन लिख सकते हैं। तनवीन सिर्फ अरबी अल्फाज में आती है। जिन लफ्ज़ों के आखिर में गोल ते छोटी है की शक्ल में बदली हुई होती है, इनमें भी हालत तनवीन हे पर 2 नुक्ते लगाकर ते की आवाज़ पैदा कर दी जाती है। जैसे वाक़या की तनवीन फ़तही वाक़यातन है। दूसरे अल्फाज में बहालत तनवीन फ़तही अलफ बढ़ा देते हैं, जैसे सहु से सहवन। तशदीद इसकी शक्ल यह है जो 2 या 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी अदा करके, तहरीर करके या बयान करके। तशदीद को हम शद भी कहते हैं। ये किसी लफ्ज़ को चुस्त सूरत में अदा करने के लिए उसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिसकी उल्टी 3 टांगें होती हैं।